تو آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ایک تیسرا حصہ ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں کھلی تھی کہ وہ باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے عمل پیش کیا، پھر تیسرے پیش کیا۔ چونکہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات نہیں تو ہم اپنی بات کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے والے شخص کا عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ایک ہوتا ہے بیوی خاوند کی خدمت کرے، اس خدمت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال قلنا النساء یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب الرجال بالفضل فی الجہاد، مرد لوگ تو جہاد کرتے ہیں اور جہاد کا ثواب لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ تَبْلُغُ بِهِ فَضْلُ الْجِهَادِ، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ایسا ہے کہ ہمیں بھی جہاد کا ثواب مل سکے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، نبی اسلام نے عورتوں کو جواب دیا کہ ہاں ایسا عمل ہے کہ تمہیں بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ محنت احدا کنہ فی بیتہا، تم میں سے عورت جو گھر کے اندر محنت کرتی ہے، کھانا بنانے میں، بچوں کے پالنے میں، تربیت کرنے میں، گھر کی صفائی میں، کپڑے دھونے میں، یہ جو گھر کے کام کی محنت تم کرتی ہو، تب لوگ بہی فضل الجہاد، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے گھر کے کام کو آر محسوس نہ کریں عورتیں، اللہ کا قرب سمجھ کے اس کو کرنا پسند کریں۔ اللہ نے وسائل دی ہیں تو خادمائیں ہوں، مگر خود ان کے ساتھ لگ کے کام میں شریک ہو جانا، اس کو اپنے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھیں۔ چنانچہ زمرہ تو ابن حبیب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعظم القوم اجرا خادمہم، کسی بھی جماعت میں سب سے زیادہ اجر پانے والے اس کے خادم ہوتے ہیں۔ جو خدمت میں معمور ہوتے ہیں نا، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اجر پانے میں وہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو کچھ لوگوں کو روزہ تھا اور کچھ لوگوں کو روزہ نہیں تھا، نفلی روزہ تھا۔ اب جن کو روزہ تھا وہ دھوپ سے بچتے تھے اور سائے میں رہتے تھے، اور وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دھوپ میں محنت نہیں کر سکتے تھے۔ اور جن کا روزہ نہیں تھا وہ سامان اٹھاتے، خیمہ لگاتے، باقی چیزوں کا انتظام کرتے، دھوپ میں محنت کرتے۔ تو کچھ صائم تھے اور کچھ افطار کرنے والے تھے۔ سارا دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آخر پہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ جو افطار کرنے والے تھے وہ روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے نکل گئے، چونکہ انہوں نے خدمت کی۔ اللہ نے خدمت پر اتنا اجر دیا جو ان کو روزے پہ نہیں مل سکا، جو ان کو تلاوت قرآن پہ نہیں مل سکا، جو نفلوں پہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کے اوپر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے تھے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے بیوی بچے کنبہ ہوتا ہے آپ کا۔ اب کنبے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، معاملہ کرے،
تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے بندوں سے، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ ایک دستور بنا لیں کہ ہم نے ہر بندے کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، مشکل میں اس کے کام آنا ہے، ضرورت میں اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر دے گی۔ انس جانو کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من اعان اخاہ فی حاجتہ، جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اس کے کام میں، وَأَلْتَفَهُ، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، کَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَخْدِمَهُ مِنْ خُدَمِ الْجَنَّةِ، اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے بدلے اس کو جنت میں خدام عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں اپنے بھائی کے ساتھ مدد کریں گے، اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں خدام عطا فرمائیں گے۔ ابھی قتادہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نجاشی کا ایک وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ بادشاہ نجاشی تھا حبشہ کا، جس نے صحابہ کرام کو اپنے پاس رکھا تھا، ان کا خیال رکھا اور نبی علیہ السلام کے اکرام کرتا تھا، ایمان لے آیا تھا۔ اس کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقام، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، یخدمہم، ان کی خدمت کے لیے، یعنی وفد آیا، اس وفد کی خدمت کے لیے اللہ کے حبیب سے خود کھڑے ہو گئے۔ فقال اصحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی، نحن نکفیک، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں، ہم اتنے سارے غلام بے دام موجود ہیں، ہم وفد کی خدمت کر لیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، جو ان کی ضرورت کا کام ہوگا ہم کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موقع دے دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم کانوا لاصحابی مکرمین، کہ انہوں نے میرے صحابہ کا بڑا اکرام کیا تھا جب وہ حبشہ گئے تھے۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُقَافِئُهُمْ، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اب یہ میرے پاس آئے ہیں تو میں ان کی خدمت کروں۔ اب آپ بتائیے کہ خدمت کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خدمت کی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت کروں۔ ایک خدمت کا انداز ہے کہ والدین اولاد کے لیے کوشش کریں، اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے، یہ عمل اتنا پسند، اللہ کو اتنا پسند کہ بی بی ہاجرہ ایک خاتون ہے، ان کا چھوٹا بچہ ان کے پاس ہے، اب کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو گیا تو ان کے سینے میں دودھ بھی ختم ہو گیا، بچہ روتا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، ان کے پاس نہ دودھ ہے جو بچے کو پلائیں، نہ پانی ہے جو بچے کو پلائیں، تو وہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں انہوں نے سوچا کہ میں ذرا قریب کی جو پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھ کے چوٹی پہ دیکھتی ہوں کہ مجھے کہیں درخت نظر آئیں، سبزہ نظر آئے، پانی کے آثار نظر آئیں، تو میں وہاں سے پانی لے لوں۔ اب ان کو دو پریشانیاں تھیں، ایک تو پانی مل جائے اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ بچہ پیچھے اکیلا لیٹا ہوا ہے، تو ویرانہ ہے، کوئی بھی جاندار آ سکتا ہے اور بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایک نظر بچے کے اوپر بھی تھی اور ایک نظر پانی ڈھونڈ رہی تھی، چنانچہ وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی،
پانی کے آثار نہیں ملے۔ پھر نیچے اتری کہ میں دوسری چوٹی پہ چڑھتی ہوں۔ درمیان میں کچھ ایسا فاصلہ تھا کہ جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو انہوں نے وہاں پر دوڑ لگائی، تیزی سے بھاگی کہ میں اگلی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گی اور پھر بچے پہ میری نظر رہے گی۔ اب ان کا یہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو صفا مروہ کی سعی بنا کر حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ بعد میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے حج اور عمرہ کیا، اور ان کو صفا اور مروہ کے درمیان اس بھاگنے والی سنت کو زندہ کرنا پڑا۔ آج کے دور میں کوئی ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جو مرضی ہو، اگر حج عمرے کے لیے جائے گا تو اس کو بی بی ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیے بغیر عمل پورا نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں کی یہ کوشش اللہ کو کتنی پسند آئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم مجھے راضی کرنے آئے ہو نا، تو میری ایک بندی نے یہاں پر عمل کیا تھا، وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ تم بھی آؤ تو وہی عمل کر کے مجھے دکھاؤ۔